میں اپنی مسجد نا فجر تو بعد درس دینا ہوں سا، کافی عرصہ پہلے تو درس دینا سا، لاؤڈ سپیکر بارل چلتے ہوتے سن، درخواست ہو گئی بھائی مولوی سارے خلاف تقریر کریں، ایس ایچ او نے پیغام بھیجا، اسی 2-4 ساتھی ٹر گئے، انہوں نے بھی ساتھی آ گئے، 2-4 ہو گئے، 4 بندے اسی 2-4 سا، ایس ایچ او صاحب کہنے جی تھوڑے خلاف درخواست، میں کہ جی کی ہوا ہے، تھی فجر درس دے ہو، میں کہ جی تھی فرقہ وریت پھیلا ہو، میں کہ نہیں، بندے نے اعتراض، میں کہ دسو جی تمہیں کی اعتراض، جی سانو یہ مشرک آندا ہے، میں کہ جی نچو ہاں تو میں نہ ہی نہیں جانتا، میں نے کدوں کیا مشرک، میں سمجھا نہیں، یہ مجھے پتا ہے سارے محلے دے نے لیکن نہ نہیں جانتا، جی نہ سمجھا ہوا تو میں انہوں نام لے کے کہاں فلانا بندہ مشرک، ایسے جو کہنے لگا اس تھوڑا نام لیا جانے نہیں، تو پھر تو سا کیوں درخواست دیتی، انہوں نے جی سانو ہی آندا ہے، میں جدو میں تقریر کرنا میں نہ مشرکین مکہ، انہوں نے تو میں کبھی ذکر ہی نہیں کیتا، یہ تو نویں نے وہ تو پرانے مشرکین مکہ میں کیا وہ جڑا بندہ سی نا کہنے لگا ایس ایچ او صاحب اصل گل سنو نا جی اسے دسو اصل یہ کوئی شک نہیں مشرکین مکہ آندا ہے، یہ کوئی شک نہیں، یعنی جدو یہ مشرکین مکہ آندا ہے تے دل اندر اسی ہونے اتوں مشرکین مکہ دے وچوں اسی ہونے، اس اگے کملوں وچوں دا تے پرچہ ہی کوئی نہیں، پرچہ تے اتوں دا، میں سر اتوں کچھ کیا اس اگے نہیں، اس اگے شاہ جی تسی جاؤ اتوں کہنا کوئی نہیں، وچوں جو تھوڑا دل کرے جو تم کہندے ہو کہی رکھو اتوں نہ کیا جائے، انشاءاللہ مشرکین اچھی بولو مشرکین مکہ کدے لکھیا صحیح مسلم، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے، سننا ذرا غور کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمان ہے تے مشرکین اچھی بولو مشرکین مکہ بیت اللہ دا طواف کر رہا ہے، طواف کردے کردے کی آندے مشرکین مکہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک ما تملک وما ملک، کی من کاش پڑھو صحیح مسلم کی لکھیا صحیح مسلم دے اندر مشرکین مکہ تلبیہ کہہ رہے ہیں کی آندے نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ سے حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن ہوا لکا ما تملک وما ملک، اللہ صرف تیرا وہ شریک ہے جنہوں تو آپ اختیارات دیتے ہوئے نے، اللہ تیرے وہ شریک نے جنہوں تو عطائی اختیارات نے، مشرکین مکہ دا کی عقیدہ سی اللہ ذاتی مشکل کشا ہے، اے لات عزا منات ہو بول، اے عطائی مشکل کشا ہے، او ذاتی حاجت روا ہے، اے عطائی حاجت روان ہے، او مشکل کشا اصلی ہے ذاتی ہے، انہوں اللہ نے اختیارات دیتے ہوئے نے، یہ عقیدہ مشرکین مکہ نہ ہے، مومنہ دا عقیدہ نہیں، جاؤ جے میں سمجھ نہیں آئی میرے صدیق کو لے کر جناب صحیح سنن دنال ایک قول پیش کیجئے، یہ صدیق نے کیا ہوئے یا اللہ یا رسول اللہ، اللہ دے اختیارات تو انجڑے دیتے ہوئے نے، ان اختیارات دے نال محبوب جی میری ہے مشکل حل کر دو، نہیں نہیں، نہ صدیق نے انجی دعا کیتی ہے، نہ میرے عمر نے، نہ میرے عثمان، نہ میرے علی نے، سنیے جس منجتے تسی چلانا چاہتے ہو اس منجتے صحابہ کرام دے منج عقیدہ نہیں، جی ایویں سمجھ نہیں آئی میں اور اساں لفظاں اندر سمجھانا، جدوں میرے مصطفیٰ دنیا تشریف لے گئے نے، آپ دے دنیا تو جان تو بعد ابو بکر نے الگ کوئی استانہ بنا تے دسو، میرے عمر نے الگ استانہ بنایا ہے او دا نام پیش کرو، میرے عثمان نے الگ استانہ بنایا ہے حوالہ پیش کرو، میرے علی نے کوئی الگ استانہ بنایا ہے تے نام پیش کرو، جڑا پیر اٹھدا ہے وہی استانہ بنا بننا ہے، جڑا ملنگ اٹھدا ہے وہی استانہ بنا کے بہ جاندا ہے، جڑا مجذوب اٹھدا ہے وہی جڑا مستانہ بنا کے بہ جاندا ہے، جڑا پاگل اٹھدا ہے وہی استانہ بنا کے بہ جاندا ہے، جڑے کپڑے اتار دیندا ہے وہ بھی استانہ بنا کے بہ جاندا ہے، جڑا ضرورت تو زیادہ کپڑے پا لیندا ہے وہی استانہ بنا کے بہ جاندا ہے، جڑا پاگل دیوانے اکٹھے کر کے کوئی کاں اکٹھے کوے اکٹھے کر لیندا ہے وہ جناب اپنے آپ نو استانہ بنا کے بہ جاندا ہے، کوئی کبوتر اکٹھے کر لیندا ہے آندا اے بھی استانہ بنا کے بہ جاندا ہے، کوئی بلیاں نو کھلان پلان دیا ہے تے او جو استانہ بنا کے بہ جاندا ہے، کوئی کتیاں والی سرکار، ایک مولوی کہنے لگا میں کتا، میں الحمدللہ اللہ برکت فرمائے،
مولوی کہنے لگا میں کتا، میں کہا سی کدو آنے تو انسان، پھر کہنے لگا ساڈا مناظرہ کر لو، میں کہا سی کتے نال کدے نہیں کیتا، انسان لے آؤ، انسان پیش کیجیے، ہم تیار ہیں، کتوں کے ساتھ نہیں کرتے، کتوں کے ساتھ ہمیشہ کتے مقابلہ کر انسان کرتا ہے، آدھے کتا، میں کہا کتے کیوں کہلاتے ہو؟ کہنے لگا تو نہیں پتا، میں دسو کی جنے بڑا وفادار ہوں، میں کہا بغیرت بھی ہوں، کتے میں غیرت نہیں ہوتی۔ سنو یہ لفظ تن پیار نہیں لگتا کہ اسی نبی پاک دے غلام، اسی رسول اللہ دے نوکر، اسی رسول اللہ دے غلام، حضور دے چاکر، حضور دے غلام، حضور دے نوکر، حضور دے جتیاں دے بھی غلام، اے لفظ پیارا نہیں لگتا، کتا کہنے کی مزہ ہے؟ جے جائز ہوندا اللہ دی قسم ہے کوئی اج تو پہلے کوئی پیارے اسلاف جو ان الفاظ کہندا نہیں، ہم حضور کے کتے نہیں ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ کتا ناپاک ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ کتا ناپاک ہوتا ہے، بھاویں مدینے چ ہوے بھاویں مکے چ ہوے، کتا ناپاک ہوتا ہے، بھاویں غوث دا ہوے بھاویں رب دا ہوے، کتا تے رب دا بھی پلیت ہوندا ہے، جڑا یہ آوارہ پھردا ہوندا ہے کہدا ہوندا ہے رب دا، یہ بھی پلیت ہے۔ کتا کتا ہوے کون تے کیوں کتا کہلائے؟ اسی کتے کیوں کہلائی؟ اسی پتہ کون ہاں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیوں انسانوں کے کتا کہلائے پھر مسلمانوں کے؟ پھر رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے ہم کون ہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین۔ سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا جناب آستان عالیہ تو ہر دربار ہر کر گلی اندر آستان عالیہ بنایا ہے، اہل حدیث کا تر امتیاز سنو۔ میں پوچھنا چاہنا کدے خیال کیتا ہی کی کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے؟ تیرا عقیدہ کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اندر زندہ نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیرے نزدیک عالم الغیب نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر نے؟ میں پوچھنا چاہنا عالم الغیب من کے تے حاضر ناظر من کے تے رسول اللہ نو زندہ مان کے کہ آپ زندہ بھی نے تے کول حاضر ناظر بھی نے، پھر میں پوچھنا چاہنا کہ رسول اللہ ہر جگہ موجود نے، پھر ملتان علی سرکار دی ہاتھ تے بیعت کیوں کرنا ہے؟ یہ رسول اللہ موجود نے، پھر بلے شاہ دی ہاتھ تے بیعت کیوں کرنا ہے؟ یہ رسول اللہ موجود نے، پھر لٹا علی سرکار دے دولے شاہ دے ہاتھاں تے بیعت کیوں کرنا ہے؟ یہ رسول اللہ موجود نے، پھر کسے پیر دے ہاتھ تے بیعت کیوں کرنا ہے؟ سن اہل حدیث دا عقیدہ رسول اللہ دنیا اندر موجود نہیں، اج جنت اندر موجود نے، دنیا تشریف لے آئے، دنیا تشریف لے گئے نے، جنت دی اندر برزخی زندگی نال زندہ نے، دنیا اندر موجود نہیں نے، نہ حاضر نے نہ ناظر نے نہ عالم الغیب نے، لیکن اہل حدیث کی عقیدت محبت کی ہے۔ محبوبہ اے میرے اللہ تو میرے الفاظ اپنے پیر و مرشد میں میرے محبوب تک اللہ ساری کائنات دے ساری کائنات دے پیر و مرشد تک اللہ تو پہنچانا چاہے تے تو پہنچا سکنا ہے، یہ درود ساڑا پہنچا سکنا ہے، اللہ ساڑے الفاظ بھی پہنچا سکنا ہے، اللہ ساڑے الفاظ رسول اللہ تک پہنچا دے محبوبہ، کل قیامت دن ہوئے گا یہ دنیا بھی ساری آئے گی، اہل حدیث بھی تیرے دروازے تے مالا جدوں تیرے دروازے تے آن گے، فیصلہ تے ادو ہونا ہے نبی پاک نو کول من کے تسی پیران دے ہاتھ بیعت کر دے ہو۔ سنو اہل حدیث دا عقیدہ مصطفیٰ دنیا چ موجود بھی نہیں، آپ حاضر و ناظر بھی نہیں، آپ دنیا تشریف لے جا چکے نے، برزخی زندگی
زندگی نہ جنت اندر زندہ نے اس زندگی نو میرا رب جاندا ہے لیکن اہل حدیث دی عقیدت سنو قیامت تک اطاعت بھی ہوئے گی تے مصطفیٰ دی بیعت بھی ہوئے گی تے مصطفیٰ دی ساڈا کوئی پیر نہیں ساڈے پیر مصطفیٰ نے ساڈا کوئی مرشد نہیں مرشد مصطفیٰ نے ساڈا کوئی مقتدا نہیں مقتدا مصطفیٰ نے ساڈا کوئی مطاع نہیں مطاع مصطفیٰ نے ساڈا کوئی رہبر و رہنما نہیں ساڈے مصطفیٰ نے ساڈا کوئی رہبر شریعت نہیں ساڈے رہبر شریعت مصطفیٰ نے ساڈا کوئی پیر طریقت نہیں ساڈے پیر طریقت بھی مصطفیٰ نے ساڈے روح دے امام بھی مصطفیٰ نے ساڈی نماز دے امام بھی مصطفیٰ نے ساڈے روزے دے امام مصطفیٰ نے ساڈی حج دے امام مصطفیٰ نے ساڈی زکات دے مصطفیٰ امام مصطفیٰ نے ساڈی خوشی و غمی دے امام مصطفیٰ نے ساڈے مسلک دے امام مصطفیٰ نے ساڈے منہج دے امام مصطفیٰ نے ساڈی طریقت دے شریعت دے اٹھن بیٹھن کھان پین چلن پھرن نے بلکہ سنیے ساڈے دنیا دے امام بھی مصطفیٰ نے ساڈی آخرت دے امام بھی مصطفیٰ نے ساڈے جسم دے امام مصطفیٰ نے ساڈے روح دے بھی امام مصطفیٰ نے جہاں تیرا طریقت کا امام اور ہے شریعت کے امام اور ہے عقیدے کے امام اور ہے فروع کا امام اور ہے اصول کا امام اور ہے مسلک تیرا بریلی ہے جناب نسبت تیری چشتی ہے کیا نسبت تیری سہروردی ہے کبھی اجمیری ہے امام تیرا کوفے کا ہے تو یہاں کہاں بک رہا ہے بتلاؤ بیعت کس کو کہتے ہو بیعت کا معنی ہوتا ہے بک جانا تم بکاؤ مال ہو بکتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہیں حوصلہ نہیں آیا پیغمبر کی ذات پر تمہارا گزارا نہیں ہوا تم امام ابو حنیفہ کے ہاتھوں بکی ہو اور بکاؤ مال ہو بکتے آ رہے ہو پھر امام ابو حنیفہ پہ تمہارا گزارا نہیں ہوا عامر رضا خان کے ہاتھوں بکی ہو رضوی کے ہاتھوں بکی ہو چشتیوں کے ہاتھوں بکی ہو سہروردیوں کے ہاتھوں بکی ہو بابا علی حجویری کے ہاتھوں بکی ہو کبھی سلطان بہو کے ہاتھوں بکی ہو کبھی بابے فرید کے ہاتھوں بکی ہو کبھی گولڈے والوں کے ہاتھوں بکی ہو تم بکتے ہو مجذوبوں قلندروں ملنگوں کے ہاتھوں سنو اہل حدیث کا عقیدہ ہمارا کوئی سودا مت کرے مشتری ہوشیار باش رہے ہم بک چکے ہیں اب ہمارا سودا نہیں ہو سکتا سارے اہل حدیث بک چکے ہیں ہم بک چکے ہیں کس کے ہاتھوں ساری کائنات غلام ہے اور ہمارا قیامت تک آقا محمد مصطفیٰ ہے تم بکتے ہو تمہیں عادت پڑ گئی ہے بکنے کی بندہ ایک جگہ تے وک جائے تو پھر دوسری جگہ وک سکتا ہے ساڈا تے سودا ہو گیا ہے کدوں میں کہ جدوں پیدا ہوئے سا اشہد ان محمد کان کی پڑھیا سی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ الابیت کے مطابق کے الابیت کے حاجت روا بیت کے مشکل کشا بیت کے اسی طرح مطابق جناب رہبر و رہنما پیر و مرشد پیر طریقہ رہب شریعت بھی ایک نے کون فرمایا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا مشرکین مکہ کی کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک الا شریکا ہوا لک ما تملک وما ملک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر او ہے جنہوں تو آپ اختیارات دیتے ہوئے نے نبی پاک نے کی فرمایا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک یہ تو مشرک کہنے لگے الا شریکا نبی پاک پیچھے کھڑے نے فرماندے کی نے قاد اے مشرکو رک جاؤ اللہ نے اپنے اختیارات کوئی نہیں ونڈے کوئی نہیں تقسیم کیتے کوئی نہیں عطائی حضرت علی حجویری وہ صوفی ہے لیکن داتا نہیں ہے سنو علی حجویری صوفی ہے داتا نہیں ہے بزرگ ہے داتا نہیں ہے نیک ہے داتا نہیں ہے بزرگ ہو سکتا ہے داتا نہیں ہے نمازی ہو سکتا ہے داتا نہیں ہے ادب ہے داتا نہیں ہے احترام ہے داتا نہیں ہے داتا نہیں ہے علی حضرت علی حجویری داتا نہیں ہے بابا فرید جناب بزرگ ہو سکتا ہے گنج بخت گنج شکر نہیں ہو سکتا پیر عبد القادر جیلانی اللہ دا ولی ہے نیک بندہ ہے بزرگ ہے لیکن غوث اعظم نہیں اے اختیارات میرے اللہ دے نے اللہ نے نہیں بنایا کسے نو
قوس، اللہ نے نہیں بنایا کسی نو کتب، اللہ نے نہیں بنایا کسی نو ابدال، اللہ نے نہیں بنایا کائنات دی اندر کسی نو حاجت روا مشکل کشا نہیں بنایا. ہاں بنایا آدم نو بنایا، صفی اللہ بنایا ہے، بنایا حضرت نوح علیہ السلام جی اللہ بنایا ہے، بنایا حضرت ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا ہے، بنایا اسماعیل نو ذبیح اللہ بنایا ہے، بنایا یوسف علیہ السلام نبی بنایا ہے، بنایا موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا ہے، بنایا عیسیٰ نو روح اللہ بنایا ہے، بنایا آخر الزمان پیغمبر نو شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، داعی اللہ بنایا ہے، سراج منیرہ بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، شافع معاشر بنایا ہے، شفیع المذنبین بنایا ہے، ساقی کوثر بنایا ہے، ساری کائنات دا سردار بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، ساری کائنات دا سردار بنایا ہے، جنت دا جناب وارث بنایا ہے، میرے محبوب حسین بنایا ہے، جمیل بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، معصوم بنایا ہے، سونا بنایا ہے، ہر لحاظ نال ہر عیب تو پاک بنایا ہے، لیکن مشکل کو حاجت روا نہیں بنایا، نفع نقصان دا مالک نہیں بنایا. کیوں؟ اے شان میرے رب دی ہے. محبوب کی فرماتے نے اے مشرکین مکہ نہ کہو کہ اللہ نے اختیارات دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک. محبوب جی کی کہیے فرما لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد الا شریک نہیں ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. جے تہاڈی پکار سنتے نے میں پوچھنا چاہنا فیصلہ کروا کے جانا چاہنا جے تہاڈی پکار سنتے نے جے تہاڈے حاجت روا مشکل کشا نے میں پوچھنا چاہنا تہاڈے بابے نے سانگل ہلن دے ٹالی کیوں پٹن دیتی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا کیوں پٹن دیتی ہے؟ جی حاجت روا مشکل کشا تسی آندے سو تہاڈے مسلک دے لوگ آندے سن جیڑا چاہندا ہے بابا لتا توڑ دیندا ہے وہابیہ دی لتا کیوں نہیں توڑیاں اے دا مطلب نہیں جاندا نہیں مشکل کشا کون ہے؟ قرآن کی آندا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر. توجہ ہے نا ماشاءاللہ میرا دل پہ کردا ہے ہن میں 2-4 گھنٹے شروع ہی رہا ہاتھ کھڑے کرو کا ماشاءاللہ جڑے نس جا سو وما یستوی الاعمی والبصیر وما یستوی الاعمی والبصیر. آئے تے یاد ہے میرے شیخ حافظ عبداللہ شہو پوری اللہ ان دی قبر تے رحمت فرمائے گونج پاندے ہوندے سن تے فرماندے ہوندے سن بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ اے نو بس بتی آوے تے شام غریب بار ایک بھی نہ وما یستوی الاعمی والبصیر. کہتے یاد مناظر اسلام حافظ عبداللہ شغبونی پڑھتے ہوندے سن بڑے پیار نال وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. نہیں سنتے مولوی کہہ سکتا نہیں جدوں فرشتے آندے تے نے من ربک من نبیک سوال سنتے نے یا نہیں پھر تو مک گیا بس سنتے میں کہ مولوی جی دنیا والے دی بات نہیں سنتے فرشتیاں دی برزخی برزخ اندر او برزخ اندر سوال نے او زندگی برزخی ہے سوال فرشتے کر رہے ہیں زندگی برزخی ہے برزخ جواب دیندے نے. میں پوچھنا چاہنا مولوی جی جدوں فرشتے سوال کرتے ہیں تسی جے قبر تے کھلوے ہو تسی سنتے ہو نہیں سنتے؟ اچھا نہیں سنتے اچھا او جدوں جواب دیندا مردہ تسی سنتے ہو نہیں سنتے؟ پھر مانو زندگی برزخی ہے دنیا بھی نہیں ہو سننا ویکھنا برزخ دا ہے دنیا دا نہیں ہے. دنیا دا ضابطہ کی ہے سن فرما والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر آیاء. میں کوشش کرنا گا انشاءاللہ جتنی تو گالیاں دتیاں کہ نجدی وابی کیا گیا ہے میں انہی آیتاں پڑھا
انشاءاللہ اونجی مولوی نے گالیاں اونجی قرآن دی رحمت اونجی دھل جڑ جانا ہے تے مولوی زہر دا پیالہ پی سکدا ہے انہی آیتاں پڑھ کے تانوں سنا بھی نہیں سکدا انشاءاللہ زندگی تے قرآن پڑھنا اوکھا ہے شعر و شاعری کرے گا اور جناب منظوم کلم پڑھے گا یا ہو سکتا ہے کوئی لطیفہ سنائے گا کوئی سنان واسطے آئے تے قصہ سنائے گا کوئی کہانی سنائے گا کوئی آواز سنائے گا سنیا دے حدیث کی سناندا ہے والذین یدعون من دون اللہ حافظ اللہ شکر رحمت اللہ فرما کر دے سن کہ اور کچھ کہن دی لوڑ نہیں لفظ مشرک ہی کافی ہے فرماندو لفظ مشرک ہی کافی ہے کہ حافظ صاحب نے وجہ دے چاہنا تے فرمانا پتہ کی فرمانا میں انشاءاللہ دلائل دے جناب چھری نال ذبح کرنا چاہنا وا گالیاں نہیں ساڈے کول گالیاں نہیں ساڈے کول دلائل دی چھری ہے کیڑی والذین یدعون من دون اللہ ان مولوی مشرک نو چھری نہیں لگدی جویں من دون اللہ دی ایت لگدی ہے والذین یدعون والذین یدعون مولوی جی میں پوچھنا چاہنا قرآن کی آمدہ ہے والذین یدعون ذرا ابا جی دی کتاباں چھوڑو پڑھو قرآن کی آمدہ ہے ذرا اپنی کتاباں چھوڑو پڑھو قرآن کی آمدہ ہے فتح علمگیری کند کدوری فیضان سن تیرے ہاتھ تو جو چھڑوانا چاہنا تے پکڑوانا کی چاہنا والذین اور جوان ہے حدیث سے جوانو آیت نو یاد کر لو تے سویرے پڑھنا ہے جیڑے پاسے گزرو نہ کو جیڑا مولوی نظر آئے پتہ کی کہنا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون والذین یدعون میرا دل کردہ شاید آتے ہی پڑھ درا کسی حال ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون جنہوں اللہ تو علاوہ پکار دو جی اللہ جی کیے لا یخلقون شیئا انہاں کوئی شے نہیں بنائی اے میں سمجھ نہیں آئی میں انہیں سمجھانا چاہنا ہوا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا پورے پاکستان اندر حضرت علی حجویری نے کوئی شے نہیں بنائی لا یخلقون شیئا بابے فرید نے کوئی شے نہیں بنائی لا یخلقون شیئا بابے بہار شاہ نے کوئی شے نہیں بنائی لا یخلقون شیئا دولے شاہ نے کوئی شے نہیں بنائی جڑے چوہے بنا کتے یزدانی تو یاد آ گیا فرماندے ہوندے سن جو دولے شاہ دے چوہا اتنا مال بیکار ہے کسے کام ہوندا ہی نہیں پھر حضرت یہ دانشید نے فرمانا کدے دولت شاہ دا چوہا ایس پی لگے ہوئے آج پھر یہ دانشاہ رحمت اللہ نے فرمانا کدے دولت شاہ دا چوہا جڑے اے ایس پی یا تھانے سنے آجے کدے پٹواری لگا ویکھے کدے ہیڈ ماسٹر سنے آجے پھر یہ دانش صاحب نے فرمانا بی بی او کدے دولت شاہ دی چوہی استانی لگی ویکھی جے نہیں اے مال اتنا بیکار ہے کسے کم ہوندا ہی نہیں پھر یہ دانی نے فرمانا وچ گجرات ایک دولا رہندا وچ گجرات ایک دولا رہنا تے شکلاں خوب بگاڑے دولا شکلاں دی جڑ پہ پٹے تے سچا نہ بدلاوے ہاتھ پیر نک منہ متھا دولا خوب بناوے تے جد سر بناون دی واری آوے او مکیا پیا جے جدو سر بناون دی واری آوے تے مک مثال ہی جاوے اتو آواز ہونی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اے انسان کیوں جانا قبر تے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے بکرا چھترا لے کے کدھر جا رہی ہے فلاں دربار تے رب بند ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم تنو اس رب دے بارے کنے دھوکے اندر پایا کیڑا الذی خلقک فسواک فعدلک اس اللہ دے بارے تنکے نے دھوکے اندر پائے جنہیں تیری دا انگلیاں برابر بنائیاں نے فعدلک
اقرات اندر ہے فعد لک کی مانا ہے؟ فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ وہ کون ہے جنہیں دو پیر برابر بنائے نے؟ جب جتیاں والی دکان تے چڑھ دے ہو ایک پیر ناپ پورا کر دے ہو تے آندے جتی پیک کر دو، دوجا پیر کیوں نہیں ناپ دے؟ فعدلک۔ تن یقین ہوندا ہے جڑا بنان والا ہے وہ فرق نہیں آن دیندا، اتنا یقین ہوندا ہی میری رحمت کدھر جا رہے ہیں۔ قرآن کی آندا ہے والذین، پڑھا رات پڑھتے رہیے، والذین یدعون، والذین یدعون، میں پڑھی آنا تسی مولوی بلاؤ، والذین یدعون من دون اللہ، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ انہاں کوئی شے نہیں جے بنائی، بنائی ہے تو نام دسو۔ میرا سوال ہے پورے دنیا بریلویت نو، میرا سوال ہے دسو کیڑی شے انہاں بنائی ہے زمانے اندر؟ کوئی انسان بنایا ہے تو نام پیش کرو، کوئی حیوان بنایا ہے تو نام پیش کرو، کوئی پرندہ بنایا ہے تو نام پیش کرو، اسمانج کوئی حصہ پایا ہے تو نام پیش کرو، زمین کوئی شے بنائی ہے تو نام پیش کرو، اے درختاں کوئی شے پیدا کیتی ہے نام دو۔ لا یخلقون شیئا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ انہاں کوئی شے بنائی نہیں بنا دیتے تاں جی آپ خالق نے، اے آپ مخلوق نے، وهم یخلقون، اے آپ محتاج نے، آپ پیدا ہوئے نے، آپ بنائے گئے نے، آپ انہاں دے ہاتھ پیر کن منہ متا بنایا گیا ہے۔ اللہ جی کیوں نہیں بنا سکتے؟ فرمایا اللہ جی سن دے نہیں، بنا دے نہیں۔ فرمایا نہیں کیوں؟ امواتن 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 غیر آیائن، امواتن غیر آیائن، امواتن غیر آیائن، امواتن غیر آیائن۔ وہاں کو قرآن کی اندر ہے، غور کرنا قرآن کی اندر، امواتن غیر آیائن وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ نے اپنے اختیارات کو نہیں جو تقسیم کیتے ہیں تو اے بھی مغالطہ دور کر دے ہوگے، پھر کہے گا نہیں نہیں اسی بزرگاں نو مندے آں، مشکل کشا محدود محدود، اللہ مشکل کشا ہے، لا محدود، بزرگ محدود نے۔ میں حضرت علی اجمیری داتا ہے جی، داتا جی داتا ہے، محدود جی محدود، سن دے جی سن دے، محدود کے لا محدود محدود ہے۔ اچھا محدود ہے جی، لاہوری نہیں سن دے پورے لاہور شہر دی جی، اختیارات سن دے لیکن محدود، لاہور انسان نہیں سن دے جی سن دے، یہ شیخو پورے پکاریے تو سن دے نے جی جی سن دے، محدود ہے جی محدود ہے۔ یہ سرگودوں بیٹھ کے پکاریے بابا نو تو سن دے جی سن دے، یہ محدود ہے جی محدود ہے۔ یہ بغداد بیٹھ کے پکاریے سن دے جی محدود ہے۔ دنیا دے کیڑے کونے تو پکاریے تے بابا علی حجویری نہیں سندا، ساری دنیا تو سندا ہے۔ دس تو لا محدود کون ہوندا ہے؟ پھر جھوٹ بولتے ہو، کہتے محدود ہو، کب بلاتے لا محدود ہو۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی تو اس طرح غور کرنا، کدے کدے انج بھی ہوندا ہے، یا علی مدد، اے علی رضی اللہ تعالی میری مدد فرمائیے۔ حضرت علی دی قبر پاک تے کوفے اندر، تو اتو پکارے جی، تیری پکار سن لئیے جی سن لئی، ڈائریکٹ جی ڈائریکٹ، یا رسول اللہ مدد۔ نبی علیہ السلام درو سے پاک قبر پاک تھے مدینہ پاک، تو اتو پکارے جی، اتو تیری ڈائریکٹ سن لئیے جی، یا اللہ مدد، نہیں جی اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا، درمیان کے وسیلہ لے آؤ۔ اچھا تے کیوں نہ کہے قرآن ما قدر اللہ، جدو رب دی واری آئی آنا وسیلہ، جب علی المرتضیٰ کی باری آئی کہتے ہو ڈائریکٹ سنتے ہیں یہاں سے،
جب رسول اللہ دی باری آئی ڈائریکٹ سن دے، جب رب دی باری آئی وسیلے تو بغیر نہیں سندا، دس پھر محدود کون ہے تے لا محدود کون؟ تو تے پرانے نالوں بھی کم اگے گزر گیا ہے، تیرے نالوں تے پرانے چنگے سن، پرانے 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 چنگے سن۔ اللہ ذو جلال دی قسم، قرآن پڑھ کے ویکھ لی، حدیث پڑھ کے ویکھ لیجیے، قرآن کی آندا ہے پرانے جڑے مشرک سن وہ بھی ہوئی آندے سن بزرگاں دے اختیارات محدود نے تے اللہ دے اختیارات لا محدود نے۔ کتنے لکھیا قرآن فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جڑے پرانے مشرکین سن مشرکین مکہ، قرآن کی آندا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جدو پرانے مشرک کشتی اندر چڑھتے سن تے کشتی اندر بھمر اندر پھس جاندی سی، کی آندے سن فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، قرآن 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 فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہوں پرانے جڑے مشرک سن وہ جدوں چڑھتے سن کشتی تے بھمر اندر پھسدی سی، کہندے سن خالص اللہ نو پکارو، اتے کشتی اندر اللہ سوا کوئی بچان والا نہیں۔ فلما نجاؤ من البر اذا هم یشرکون، جدوں خشکی اندر اوندے سن پھر شرک کردے سن۔ سنیے سنیے پرانے مشرکی آندے سن اس قرآن دی آیت نال حدیث جوڑیے سنن نسائی اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانے پاک اندر جدوں آپ مکہ پاک اندر فاتح ہو کے آئے نے تے بڑے بڑے کافر سردار راتوں رات دوڑ کے نس گئے، جن اندر ابو جہل دا بیٹا بھی ہے جدا نام سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجے صحابی نہیں بڑے سردار دوڑ گیا ہے، نبی پاک تو صحابہ تو جان بچا کے دوڑ گیا ہے، مکہ شہر تو دوڑیا جدہ شہر اندر پہنچیا ہے، سیل تے سمندر آیا ہے، بحری بیڑا جا رہا چڑھ گیا بحری بیڑے تے جان بچان واسطے مفرور ہون لگا ہے، سمندروں پار جان لگا ہے، مفرور ہو کے جا رہا ہے۔ جدوں کشتی بحری بیڑے تے چڑھے تے طوفان آ گیا ہے تے وچ بیٹھے سن سارے پرانے مشرکین۔ جدوں کشتی پھسن لگی تے ملا کہن لگا پکارو اللہ نو، وہ بھی مشرک سی، پکارو اللہ نو۔ جڑا کشتی پار لگاوے وچ بیٹھا سی اکرمہ کہن لگا کیوں پکار دیو اس اللہ نو جڑا محمد دا رب ہے، پکارو لات عزا منات حبل نو، لات بت ہی نہیں اللہ دا ولی ہے، رواق بخاری مسلم دیگر دیسی کتاباں پڑھی ہے، یہ اللہ دا ولی ہے جدے بت بنے ہو جدی پوجا ہو رہی ہے۔ کہنے لگا لات عزا منات حبل نو پکارو تے وچ مشرکین کہنے لگے نہیں ہوئے اکرمہ اتھے نہیں پکارنا لات عزا نو، کیوں او اختیارات انہاں دے محدود ہیں، اللہ دے اختیارات اتھوں نہیں سن دے اتنے نہیں پہنچ دے، ساڑھے بزرگ کھوبے چکڑ دے بڑے بھیڑے اتنے نہیں آنے، پرانا مشرکان دسی اتنے نہیں پہنچ دے کشتی اندر تے نواں کی آنے یا بہاولک میں وچ بانا تے توں پچھو ٹاک قربان جاواں مرید تو پیر مرید وچ بیٹھے تے پیر پچھو دھکا لائے یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی لیا 11ویں اللہ دا نام تے ڈبی جائے گی، ڈبی ہوئی تر جائے گی۔ ساڑھے استاد فرماندے سن ایک بار گاندے کشتی سی چڑھے نا تے بارش تو چڑھی بادل چڑھیا بارش آن لگی، ملا کہنے لگا طوفان بھی جائے بارش بھی دعا کرو اللہ خیر ویت نل بارش آن تو پہلے پہلے بیڑی کنارے لگ جائے۔ مجھے بابا بیٹا جی کہنے لگا 11ویں آلے بچائیں یا پیر عبد القادر جیلانی بچائی، ملا کوئی سمجھ سکا اللہ دے بندے ان بزرگاں نہ پکاری 12 سال بعد باہر کٹ دین، یہ 12 سال ڈبیاں دیندا وچ۔ میں پوچھنا پیر عبد القادر جیلانی کی قصہ کہانی تساں بنائی ہے؟ کشتی ڈبوئی سی یعنی جی میں کیوں یعنی ایک عورت سی انہیں 11ویں دا دودھ نہ دیتا، بابن چڑھ گیا غصہ، انہیں پوری جنج ڈبو چھوڑی پوری برات میں وہ بی بی جن وہ باہر ہی رہ گئی۔ کیسا ولی ہے جنہیں قصور کیتا ہے وہ باہر رہی ہے،
جنہیں نہیں کیتا ساری جان ڈوب گئی. میں کہا اچھا پھر کہنے 12 سال باہر نکلی. وہ بیچاری پکارتی رہی بابا جی بابی نو رحم آ گیا. 12 سال بعد میں 12 سال بعد باہر کڈی جانے جی. بیچارے کئی براتی مر گئے ہوں گے, پھر 12 سال بعد گھر آئے ہوں گے جانے جی. بیوی اگر نکاح کر گئی ہوں گے جانے جی. تو میں لڑائی تو پئی ہوئی کیسی جھوٹی داستان گھڑی. لائیے حوالہ کہاں ہے یہ بات کہ پیر صاحب نے 12 سال بعد بیڑی تاری ہے. نہیں, پھر کا جو کیلنڈر پہ جائے یہیں سامنے ایک عورت بیٹھی این کر لے 11ویں لنات ڈوبی ہوئی تار جائے گی ننگا منہ پردے تو بغیر. میں کہ پیر عبد القادر جیلانی بے پردہ عورتن ویندا ہی سامنے پیر صاحب دا فوٹو ہے. اپنی بدماشی دے پردہ پانا بغداد دے ولی نے بھی بدنام کر چھوڑے. یہ ولی ہے, ولایت ہے. پیر عبد القادر جیلانی دی ولایت کی کوئی شک نہیں. یہ تساں انہوں نے بدنام کیتا ہے. جڑ نہیں وہ بڈھی اس مولوی کا لگو بڈھی جی ایسی بڈھی جی. میں کہ فوٹو دے کنج لگتی ہے جی پاکستان کی اسمبلی کی سپیکر ہے. یہ بڈھی ہے. یہ تصویر سامنے بنائی جے انہوں بڑھیا کیا جاندہ ہے. سنو بیری بیڑے اندر اکرمہ چڑھے ہوئے ہیں. مشرک کہنے لگے پکارو اللہ نو. اکرمہ فرمان لگے نہیں لات الزمنات نو. کہنے لگے نہیں ہو اکرمہ تے نہیں ہو پہنچ دے او محدود نے اللہ دے اختیارات لا محدود نے. اکرمہ فرمان لگے میں تے اپنا ابا ابو جال مروا سکی دے مشن اندر کہ اے سن دے جان دے. کہنے لگے نہیں اتنے نہیں سننے. تے اکرمہ فرمان لگے پھر اے اللہ بیری بیڑا کنارے لا دے, پھر میں اگے نہیں جاواں گا, ساری زندگی محمد قدم دھوایا کراں گا. اج پتہ لگ گیا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. کون سن دے سنو. صحیح البخاری کھولیے, قرآن پاک کھولیے, 28واں پارہ کھولیے, ناصر صحیح البخاری کھولیے. ادھی رات دا وقت ہے. سیدہ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دروازے تے آئی. دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے آئی نے. کون آیا ہے؟ فرمایا خولا آئی ہیں. فرمایا خولا کیویں آئی ہے؟ فرمایا میری شوہر نہ لڑائی ہوگی, جھگڑا ہو گیا ہے, مینوں شوہر نے اپنی ماں کیا چھڑیا, میں نبی پاک کو مسئلہ پوچھنا ہے, جگاؤ حضور نو. اما جی فرما دیا نے خولا مسئلہ پوچھن دا کوئی وقت ہوندا ہے, سویرے آنا. آپ فرما دیا نے اما جی جڑا بندہ دکھی ہوندا دی سویر بڑی دور ہوندی ہے, میں مسئلہ ہونے ہی پوچھنا ہے. فرمان نہیں نبی پاک آرام کر رہا, نہیں ہونے پوچھنا ہے. اسرار ہویا ہے, محبوب جان ہے. کون آیا ہے؟ شاہ خولا آئی ہے. دروازہ کھولو, اندر آئی ہے. فرما خولا کیویں آئی ہے؟ فرمایا محبوب جی میں نے شوہر نے اپنی ماں کیا چھڈیا, دسو میں کی کراں. فرمایا خولا تو شوہر تے حرام ہو گئی ہے, ایویں ضابطہ قانون آ رہا ہے. فرمایا یا رسول اللہ پھر کدھر جاواں, میں سارے رشتہ دار چھوڑ کے آئی مکی اندر تہاڈی محبت اندر اتنے شوہر نے ماں کیا چھڈیا ہے, اس تے حرام ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے, جاواں تے کدھر جاواں. نبی پاک نے فرمایا خولا تے تیرا مسئلہ ہے, لیکن مسئلہ شریعت دا ایویں ہی چلے آ رہا ہے. جے کوئی بندہ اپنی بیوی نے ماں کیا چھڈدا ہے تے اس تے حرام ہو جاندی ہے, لہذا تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہے. فرمایا یا رسول اللہ کچھ کرو. آخر اللہ دے رسول ہو, اللہ دے نبی ہو, اللہ دے پیارے ہو, رب دے حبیب ہو, کچھ کرو. فرمایا نہیں خولا میں نہیں کر سکتا جب تو آسمان تو وہی نہ آوے. فرمان نہیں یا رسول اللہ کچھ تے کرو نا. فرمان نہیں خولا کچھ نہیں ہو سکتا. خولا رضی اللہ تعالیٰ فرمان جدو میں جواب ملے ہے میں پچھا پلٹی, ہجے حجرہ مصطفیٰ اندر ہی کھڑی ہاں تے میں دل ہی دل اندر ماری تے میں کیا اے میرے اللہ ساری کائنات دا سردار تے سو گیا ہے پر تو تے نہیں سننا. اے اللہ نبی والوں جواب مل گیا ہے, تیرے والوں تے کدے کسی نے جواب نہیں ملیا. اللہ میری مصیبت تے دکھ دور کر دے, میری مصیبت حل کر دے. آسمان تو جبریل آ گئے, نبی علیہ السلام جگائے. نبی علیہ السلام اٹھے. فرمایا محبوب جی خولا توڑے دروازے تے میں کھڑی آپ ہی مار دیے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اے میرے محبوب خولن فرما دو کہ تیری دعا سن لی گئی ہے. شوہر نو کہہ دو
دو مہینے دے روزے رکھے، جے طاقت نہیں غلام آزاد کرے، جے طاقت نہیں 60 مسکینن کھانا کھلا دے، او دے زیاد جناب کفارہ ادا ہو گئے، دوست دی بیوی بن کے رہ سکتی ہے جے مرد کفارہ ادا کرے، مسئلہ حل ہوئے۔ سنیے روایت کیوں سنائیے؟ اما جی فرمائے واہ میرے اللہ، حجرے اندر میں کول موجود سا، قریب نبی پاک آرام فرما رہے نے، اے اللہ جدو خولتن پکارے میں کول کھلو کے نہیں سنیا، واہ اللہ تو خولان دی دعا عرش تے سن لئی۔ سنو نبی علیہ السلام کو بھوک لگی، آپ نے اپنے گھر پیغام بھیجا، کوئی کھان واسطے چیزیں نہیں، صدیق دے گھر چلنے، صدیق آ رہے نے، فرما ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ گھر کھان لی شے کوئی تواڈے وال آ رہا ہے، فرما ساڈے گھر بھی کوئی تواڈے وال آ رہا ہے، چلو سیدنا عمر ول، سیدنا عمر دے گھر ول چلے گئے، عمر فاروق آ رہے، فرما عمر کدھر جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ کھان واسطے شے کوئی تواڈے وال آ رہا ہے، فرما چلو سیدنا سعد ول چلنے ہیں، سعد رضی اللہ تعالی ول چلے نال ابو بکر عمر نے، فرما وہ آندے ہوندے نے یا رسول اللہ تشریف لا، بکری رکھی ذبح کری، تانوں کھوائی، کھجوراں پئیاں نے تانوں کھوائی، چلو آج سعد بھی راضی ہو جائے گا، سان بھوک لگی ہے ساڈا بھی کام ہو جائے، چلو چلیے۔ سعد رضی اللہ عنہ وین دے نبی پاک تشریف لا رہے، دوروں ویکھے نا گھر، دروازہ بند کر کے بیوی نے بلا کے نال بٹھا لے دروازے دے اندر، یا اللہ اے حکمت کیوں سمجھائی، یا اللہ حکمت کیوں سمجھائی؟ فرما 15ویں صدی دا مولوی تے قابو کرنا سی، دروازہ بند، نبی پاک تشریف لا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، فرما السلام علیکم یا سعد، سعد دی بیوی آندی ہے حضور سلام دے رہے کی کرنا ہے؟ فرما جواب دے دے، اچھی نہیں کہنا، ہو لیجئے جواب دے، جواب دینا ہے نا، جواب دے، جواب ہو گیا۔ نبی پاک نے دوجی مرتبہ ارشاد فرما السلام علیکم یا سعد، سعد دی بیوی نے جواب ہو لیجئے اس طرح نال دے چھڑیا ہے، نبی پاک نے تیجی باری فرمایا ہے السلام علیکم یا آل سعد، اے سعد گھر والو توڑ دے اللہ دی رحمت ہوئے، سعد فرماتے ہیں میں تے میری بیوی نے جواب دیتا ہے، ہو لیجئے اس طرح جواب دیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا میرے ابو بکر عمر لگتا ہے سعد بھی گھر کوئی نہیں، یا رسول اللہ کیوں مزاح فرما دے ہو، تسی اندروں بھی ویندے ہو باہروں بھی ویندے ہو؟ نہیں، کوئی بات بیان نہیں ہوئی، فرما چلو واپس چلیے، واپس پلٹے، جو سعد دروازہ کھولیا، فرما محبوب جی رحمت برس برس کے کدھر جا رہی؟ سعد تو گھر سے؟ جی محبوب جی، یا رسول اللہ کیوں پوچھ دے ہو؟ تسی حاضر بھی ہو تے ناظر بھی ہو تے ہر جگہ ویندے ہو، میں کہ نبی پاک ہر جگہ ویندن جان جی، میں کہ حاضر نہیں جان جی، میں کہ ناظر نے کہنے لگے جی، میں کہ مشکل کشا نے جان جی، تو میں کہ مدینے چ وہابی امام ہے جان جی، حاضر ناظر نبی پاک جی، مشکل کشا نبی پاک جی، حاجت رواں جی، حضور جو جان کر سکتے ہیں جان جی، میں کہ وہابی مسلے تو کیوں نہیں ہٹان دے، پتہ نہیں، میں کہ راضی ہوں نبی پاک حاضر و ناظر مشکل کشا حاجت روا، اور مدینے کے مسلح پر اہل حدیث کھڑا ہو تو مان کے اہل حدیث کا عقیدہ میرے مصطفیٰ بھی اس سے راضی بھی نہیں خوش بھی نہیں، یا اے من لے یا اے من لے کہ غیب کون جان دے، ہر جگہ ویندا سندا کون ہے؟ اللہ، اور انشاءاللہ مدینہ اہل حدیث کو لے انشاءاللہ قیامت روے ساڑھے کو لے رہنا، ایک مولوی آدھا سے وہابیوں کو کھو لینا، میں کھونا ہے جانے جی، میں تیاری کرو، چلو یعنی کدھر میں سار رضاکار لے چلو پوری فورس کھوو مکہ مدینہ وابیاں کھولو، تھی زیادہ نہیں جی، اسی تھوڑے ہیں نا جی، کھولو، اسی تھوڑے ہیں تھی زیادہ کھولو، چلو اس پاسے اسی ویکھیے تہاڈا حالت یعنی کیڑی، میں کہ وہی ہونی جڑی قرآن وچ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا، چھوٹے وابی وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول،
کول میں پوچھنا چاہنا اگر مصطفیٰ حاضر ناظر مشکل کو شہاجت روا ہے میرا سوال ہے حل کیجئے مسلح رسول پہ اہل حدیث کیوں آ گیا ہے یہ نبی علیہ السلام حاجت روا مشکل کو شاہ ہے میرا سوال ہے کہ مسجد نبوی دا امام اہل حدیث کیوں ہے مسجد نبوی دا مؤذن اہل حدیث کیوں ہے مسجد قباء دا مؤذن امام اہل حدیث کیوں ہے میرا سوال ہے بیت اللہ دی چابی اہل حدیث خاندان کول کیوں ہے اج بھی ساڑھے کول قیامت رہنی بھی ساڑھے کول نبی پاک نے کی فرمایا سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ خاندان کول اج بھی بیت اللہ دی چابی ہے سب تو پہلے چابی نبی پاک اپنے صحابی عثمان بن طلحہ دے کے فرمایا عثمان سن لے ایک قیامت تک چابی تیری اولاد کو روے گی عثمان بن طلحہ دے خاندان کول اج بھی بیت اللہ دی چابی آؤ مکہ چلیں آؤ اچھی بولو اے باہر آواز نکلے آؤ یہ کدھر جا رہے ہو دو چار بندے آؤ کدھر چلیں اچھی بولو آؤ مکہ چلیں آؤ مدینہ نہیں اکو آواز آؤ مکہ آؤ مکہ چلے آؤ مکہ چلے آؤ مدینہ چلے مدینہ المدینہ ذرا چل مدینہ آؤ مکہ چلے آؤ مکہ چلے آؤ مدینہ چلے میں وکھانا نظارے مکہ مدینہ پاک دے مسجد نبی ہوئے مؤذن اہل حدیث ہوئے تے امام اہل حدیث ہوئے تے پیچھے نماز ساری دنیا پڑھ رہی ہوئے اچھی آمین ہو رہی ہوئے اسمان تے رب دی رحمت برس رہی ہو آؤ مکہ چلے بیت اللہ دی چابی اج بھی اہل حدیث کول ہے تے نبی پاک نے بیت اللہ دا مؤذن بنایا سیدنا ابو مذور رضی اللہ عنہ فرما ابو مذور تو بیت اللہ دا مؤذن ہوئے گا اور قیامت تک تیری اولاد بھی بیت اللہ دی مؤذن رہے گی یہ نبی پاک فرما گئے نے ابو مذور بھی مؤذن رہے انہاں دی اولاد بھی اج تک مؤذن ہے تے ساری اولاد اہل حدیث ہے پھر میں کیوں نہ کہ اہل حدیث ہو بیت اللہ کے مؤذن ہو تو تم مسجد نبوی دے امام ہو تو تم مسجد نبی کے مؤذن ہو تو تم بیت اللہ دی چابی ہے تے تواڈے کول بیت اللہ دی امامت تے تواڈے کول قباء دی امامت تے تواڈے کول مسجد نبی دی امامت تواڈے کول حج دی امامت تواڈے کول خطبہ حج دی امامت تواڈے کول ظہر عصر عرفات دی امامت تواڈے کول یہ ساری فضیلتاں تواڈے کول نے یقیناً جے رب اہل حدیث سے راضی نہ ہوندا سنیے تسی مدینہ مدینہ کرتے ہو میں پوچھتا ہوں مدینے سے پیار کرتے ہو مدینے کے امام سے پیار کیوں نہیں کرتے میرا رب ہم سے پیار نہ کرتا عرفات کی امامت ہمیں نہ دیتا وہ ہم سے پیار نہ کرتا بیت اللہ کی اذان کی توفیق اہل حدیث کو نہ ملتی اگر ہم اہل حدیث سے پیار نہ ہوتا اللہ ذات ذوالجلال قسم بیت اللہ کی چابی اہل حدیث کو نہ دیتا اگر ہمارا عقیدہ رب کے ہاں قبول نہ ہوتا بیت اللہ کی امامت اہل حدیث کو نہ ہوندی اگر سارا قبول عقیدہ نہ ہوتا مسجد قباء دی امامت اہل حدیث کو نہ ہوندی یا ایویں سمجھو کہ ہم رب کے پیارے نہ ہوتے روضہ رسول کے رکھوالے ہم نہ ہوتے تم ہو علی اجمیری کے دربار کے رکھوالے ہم ہیں مصطفیٰ کے روزے کے رکھوالے پھر فرق دیکھو حضرت علی اجمیری دربار دی حفاظت تواڈے کول نبی پاک دے روزے دی حفاظت ساڈے تساں چنگی حفاظت کیتی سجدہ بھی ہوندا ہے تسی نہیں روک سکے مرد عورتیں اکٹھے بھی نہیں روک سکے بھنگ چل دی ہے نہیں روک سکے چرس چل دی ہے نہیں روک سکے باہر نشئی لیٹے ہوندے نے جہاز ایئرپورٹ بریلویت کا ایئرپورٹ جہاز حضرت علی اجمیری کے دربار سے باہر فلیٹیں آ رہی ہے جا رہی ہے سارے وہ نشئی لیٹے ہوئے یہ تم نے سنبھالا ہے بزرگوں کی قبر کو آؤ ہم تمہیں لے چلے مدینہ سجدہ کر کے دکھاؤ نشہ پی کے دکھاؤ جہاز بن کے دکھاؤ اگر ہاتھ لا کے چم کے دکھاؤ یہ وہابی شرطا سوٹی نہ مارے تو وہابی نہیں سمجھائے کہ چومنا ہے تو حجر اسود کو چومو سجدہ کرنا ہے تو رب کو کرو دعا کرنی ہے خالق کائنات سے کرو درود پڑھنا ہے تو مصطفیٰ پہ پڑھو کیسی صفاف ستھری دعوت آل حدیث تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد
میں سلام کیتا ہے، میرے سلام دا جواب یا رسول اللہ دیتا ہے، یا رسول اللہ میں سلام دا جواب دیتا ہے، یا رسول اللہ میں سلام دا جواب دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سعد میں سنیا نہیں، سعد تیرے سلام دا جواب میں نہیں سنیا۔ سعد فرماندے محبوب جی 15ویں صدی دے فاروق آباد جڑا تڑا امتی پڑے گا وہ سنو گے تو میرا کیوں نہیں سنیا؟ یا رسول اللہ تو تک قیامت تک سارے نے سن لیا میرا کیوں نہیں سنیا؟ نبی پاک نے فرمایا میں سنیا نہیں، واہ ساتھ تیرے عقیدے کی صفائی پہ قربان جائے۔ فرما دے یا رسول اللہ تو سنو تو آج میں سنایا ہی نہیں، میں ہولی جا جواب دیتا ہے۔ نبی پاک دنیا چ موجود نے، باہر موجود نے، اندر ساتھ دے اندروں سلام دیتا ہے، نہیں سنیا میں کیویں مننا ہے تو سن لیندے نے۔ اہل حدیث کی اندہ ہے پوری زمین تے اللہ دے فرشتے پھردے ہی تانے کہ درود آپ نہیں سن دے، جتھے امتی پڑھدا ہے درود فرشتے لے کے جاندے نے۔ برزخی زندگی اندر مصطفیٰ دے درجات بلند ہوندے جاندے نے، درود پہنچدا جاندا ہے۔ یہ اہل حدیث کی نا سنیے، اہل حدیث کی دا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ جدو اے مغالطہ دور کر دو گے پھر مغالطہ آئے گا کہ نبی پاک دی امت کوئی مشرک نہیں ہو سکتا، جھوٹ بول دے ہو۔ بخاری حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت دوبارہ بتاں نہیں پوجا نہیں کرے گی۔ میں پوچھنا چاہنا قبر تے سجدہ شرک ہے یا نہیں؟ یہ شرک ہے تو پھر جڑے کرتے نے مشرک ماننا پائے گا۔ یہ پیغمبر دی امت کوئی مشرک نہ ہو سکتا ہوندا تے نبی پاک نہ فرماندے جے دے جنازے اندر 40 آ جان جنہ کدے اللہ نال، جس مسلمان دے جنازے اندر 40 بندے آ جان جنہ اللہ نال شرک نہ کیتا ہوئے، جے نبی دی امت کو مشرک نہ ہو سکتا ہوندا تے نبی پاک ایک کدے حدیث نہ بیان فرماندے یا آپ نہ فرماندے قیامت والے دن میں ہر اس بندے دی سواج کراں گا جنے میرے امتی نے شرک نہیں کیتا ہوئے گا۔ لہذا امت اندر کلمہ گو کلمہ پڑھنے والا مشرک ہو سکتا ہے، جی شرک کرے تو مشرک ہو سکتا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا کلمہ پڑھ کے ڈاکہ مارے تو ڈاکو ہے یا نہیں؟ ڈاکو ہے۔ جی کلمہ پڑھ کے قتل کرے تو قاتل ہے۔ جی کلمہ پڑھ کے شراب پیے شراب پیے، جی قتل پڑھ کر مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے ڈاکہ مارے ڈاکو ہے۔ کلمہ پڑھ کے زنا کرے زانی ہے۔ کلمہ پڑھ کے سود کھائے سود خور ہے۔ جی کلمہ پڑھ کے رشوت لوے راشی ہے۔ جی کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے تے قذاب ہے۔ تے جی کلمہ پڑھ کے شرک کرے اچھی بولو پرچا ہوں ہے، اچھی بولو جڑا کلمہ پڑھ کے شرک کرے رل کے جاواں گے انشاءاللہ جیل۔ کلمہ پڑھ کے جڑا کلمہ پڑھ کے شرک کرے اچھی بولو جڑا کلمہ پڑھ کے شرک کرے او مشرک۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ آخر پہ سوال چھوڑتے جا رہا ہوں، میں پوچھتا ہوں پیغمبر کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے پیغمبر کی قبر کو پختہ کیوں نہ کیا؟ اگر کیا ہے تو حوالہ لائیے۔ پیغمبر کے جانے کے بعد صدیق عمر عثمان و علی نے پیغمبر کی قبر پہ عرس لگائے ہیں تو حوالہ لائیے۔ یہ اگر پیغمبر کی قبر پر صحابہ نے عرس نہیں لگایا تم کیوں لگاندے ہو؟ ایویں سمجھیے صحابہ کرام نے پیغمبر کی قبر پر عرس کیوں نہیں لگایا؟ وہ پہلا صحابی کون سا ہے جس نے پیغمبر کے جانے کے بعد؟ میرے سوالوں کی ترتیب سنیے۔ پہلا سوال کہ نبی علیہ السلام کی قبر کو صحابہ نے پختہ کیوں نہ کیا؟ میرا دوسرا سوال نبی علیہ السلام کے صحابہ نے پیغمبر کی قبر پہ عرس کیوں نہ لگایا؟ میرا تیسرا سوال صحابہ کرام میں سے کون سا صحابی ہے جس نے پیغمبر کی قبر پہ پہلی دیگ چڑھائی یا پہلا بکرا یا اونٹ یا جانور کو ذبح کیا؟ اگر کیا ہے تو حوالہ دیجیے، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ پیغمبر کی قبر پہ سب سے پہلے جناب کون سا
قصص سے آپ بھی ہے جس نے قوالی کی محفل لگائی ہے تو حوالہ دیجئے، نہیں ہے تو کیوں؟ میرے سوال کا اپنا پانچواں سنیے، پیغمبر کی قبر پہ سب سے پہلے محفل سماعت کس نے لگائی ہے تو حوالہ دیجئے، نہیں ہے تو کیوں؟ میرا چھٹا سوال ہے، پیغمبر کی قبر پہ سب سے پہلے حال کس کو پڑھا ہے تو اس کا نام لیجئے، نہیں پڑھا تو کیوں؟ میرا ساتواں سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر کو پختہ کیوں نہیں کیا؟ قبر پہ اینٹیں کیوں نہیں لگائی؟ اگر لگائی ہے تو حوالہ دیجئے، نہیں ہے تو میرا جناب کیوں؟ میں سوال کرتا ہوں، جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے پھر صدیق فوت ہوئے تو بتائیے صدیق کا قول کس نے کیا؟ اگر کیا تو حوالہ دیجئے، نہیں کسی نے پڑھایا تو کیوں؟ میرے عمر فاروق کا قول کس نے پڑھائے؟ اگر پڑھائے تو حوالہ دیجئے، نہیں تو کیوں؟ میرا سوال ہے 10واں، میرے عثمان فوت ہوئے، شہید ہوئے، ان کا قول کس نے پڑھائے تو نام دیجئے، نہیں ہے تو کیوں؟ میرے سوال ہے میرا 11واں، حضرت علی دنیا سے گئے، ان کی قبر پر جناب کسی نے قول پڑھایا یا گھر میں تو حوالہ لائیے، اگر حوالہ تو دیجئے، نہیں لگایا تو کیوں؟ میرے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی قبر پہ مجاور کیوں نہیں بنے؟ سوال ہے میرا 12واں، میرے حسن کی قبر پہ میرے حسین مجاور کیوں نہیں بنے؟ سوال ہے میرا 13واں، میرے حسین کی قبر پر حضرت زین العابدین مجاور کیوں نہیں بنے؟ زین العابدین کی قبر پہ امام باقر مجاور کیوں نہیں بنے؟ میں حضرت امام باقر کی قبر پہ جعفر صادق مجاور کیوں نہیں بنے؟ میرے پیغمبر کی قبر پہ امی عائشہ مجاورہ کیوں نہیں بنی؟ میرے پیغمبر کی قبر پہ اما فاطمہ مجاور کیوں نہیں بنی؟ میرے پیغمبر کی قبر پہ سالانہ کوئی محفل کا جناب کا انتقاد کیوں نہ ہوا؟ اگر ہوا ہے تو حوالہ دیجئے، نہیں ہے تو مائی کا لال کوئی آئے۔ میرے ان سوالات تقریباً 15 ہے، ایک ایک سوال لکھ لیجئے، سن لیجئے، بحوالہ جواب دیجئے۔ جس دن جواب دو گے میں تمہارے مسلک کو بغیر مناظرے کے، بغیر مجادلے کے، بغیر مباحثے کے، بغیر جھگڑے کے، بغیر اختلاف کے، بغیر انتشار کے، جب تمہارے سوال تحریری، میرے سوالات کے جواب تحریری آ جائے تو تب، تقریری آ جائے تو تب میں تمہارے مسلک کو قبول کر لوں گا، اور اگر تمہارے سوالات کے جوابات نہ آئے، تمہارا قرض ہے قیامت تک، یا سوال کے جوابات مانگیے، اگر جواب دے دے تو میں حدیث مسلک کو چھوڑ کے تمہارے مسلک کو قبول کر لوں گا، اگر جواب نہ ملے تو میں مسلک اہل حدیث قبول کرنا پڑے گا۔ تمہیں وقت ہے سال کا، تمہیں وقت ہے 3 سال کا، تمہیں وقت ہے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کا۔ اگر تم میری اس دعوت پہ غور نہ کرو، توجہ نہ کرو، سنجیدگی سے میری اس بات کی روشنی میں تحقیق نہ کرو تو قیامت کا دن ہوگا۔ اگر میں اپنے پورے بیان میں خیانت کی ہے تو ہاتھ تمہارا گربان میرا ہوگا، اگر میں نے بات صحیح کہی ہے اور تم نے توجہ نہ کی، تحقیق نہ کی، سنجیدگی سے غور نہ کیا، ہاتھ میرا گربان تمہارا ہوگا۔ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، تمہیں قیامت تک مہلت دیتے جا رہا ہوں۔ میرے ان 15 سوالات کو حل کیجئے، جوابات دیجئے، پوچھیے علماء کرام سے۔ اگر یہ کام صحابہ کرام نہیں کرتے تھے تو ہم نہیں کریں گے، لڑو گے تب بھی نہیں کریں گے، جھگڑو گے تب بھی نہیں کریں گے، وہاں بھی نجدی کہو گے تب بھی نہیں کریں گے، گستاخ کہو گے تب بھی نہیں کریں گے۔ ہم بدعت کے عادی نہیں ہے، ہم بدعت کو چھوڑا ہے پیغمبر کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینے کے لیے۔ ہم کل 7واں 40واں کرتے تو کھانے دنیا میں کھاتے، مال کماتے، ہم نے چھوڑا ہے رب اکبر کی قسم، سب کو چھوڑا ہے ایک گھونٹ کے لیے، جام کے لیے۔ جب منظر لگا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس طرح دنیا کھڑی ہوگی، سامنے ساری کائنات کے سردار ہوں گے، آواز آ رہی ہوگی، انا آتینا کل کوثر۔ سارے کل 740 دے کھانے بھول جان گے، اللہ دی قسم سارے دکھ بھول جان گے کہ سب کو چھوڑا ہے تمہارے ہاتھوں سے ایک جام پینے کے لیے۔ تو تمہیں ہی آواز آئے گی، انک لا تدری ما دسو بعدک سوکن لمن غیر بادی۔ ہم کہیں گے محبوب، رفع الیدین کرنے کی وجہ سے ہمیں مسجدوں سے نکالا گیا، آمین کہنے کی وجہ سے ہمیں دھکے دیے گئے، ہمیں سب کچھ آپ کو ماننے کے بعد ہمیں گستاخ کہا گیا، ہمیں سب کی اطاعت کو چھوڑ کے تمہاری اطاعت کی، ہمیں سب کچھ ستایا گیا۔ آج سب دکھ بھول جائے کہ تمہارے ہاتھ سے جام پی لے۔ اللہ ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا، اللہ اس گھر پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اللہ اس کو اس طرح دینی محفل کا انعقاد کیا ہے، اللہ اس پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما، اور اس کر کے جناب محترم گل بابر صاحب جو فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، اللہ اس گھر سے بیماریوں کو تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ اس گھر پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، دکھ دردوں سے دور کر دے، پریشانیوں سے دور کر دے، قرضوں سے مصیبتوں سے دور کر دے، اولادوں کو فرما بردار بنا دے، اللہ اس پورے بستی پہ رحمت فرما دے، اللہ اس پوری بستی والوں کو شرک و بدعات سے محفوظ فرما لے، توحید و سنت کا دین عقیدہ نصیب فرما دے، اللہ قرآن سنت کی دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی، تو لوگوں کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں، دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ ان لوگوں کے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، اللہ ان سارے لوگوں کے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، دین کی طرف شریعت کی طرف توحید و سنت کی طرف پھیر دے، اللہ ہمارے ملک کی حالت پر رحم فرما، اس ملک کو استحکام نصیب فرما، قوم ملک اسلام کی جو بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما، اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق